بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 اقسام کو پڑھیں گے۔ دیکھیں قضیہ شرطیہ منفصلہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے منفصلہ حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجمع اور تیسری ہے مانعۃ الخلوف۔ حقیقہ یہ ہوتی ہے کہ 2 قضیے ایسے ہوں نہ تو وہ دونوں جمع ہو سکتے ہوں اور نہ ہی وہ دونوں کسی جگہ سے خالی ہو سکتے ہوں، تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد طاق ہو اور جفت بھی ہو، دونوں جمع ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان دونوں سے خالی ہو، یعنی عدد نہ تو طاق ہو نہ تو جفت ہو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے دن ہوگا یا رات ہوگا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دن بھی نہ ہو اور رات بھی نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی جائے دوزخ میں بھی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں میں سے کسی ایک جگہ میں بھی نہ جائے۔ تو اس قسم کا جو قضیہ ہے اس کو قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ سمجھے کہ مانعۃ الجمع۔ دیکھیں اگر 2 چیزوں کے درمیان جدائی ایسی ہے کہ وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن کسی چیز کے لیے دونوں کی نفی کرنا یہ صحیح ہو، تو اس قسم کو مانعۃ الجمع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ درخت اور پتھر ہونا، اب اگر درخت ہے تو وہ پتھر نہیں ہے، اگر پتھر ہے تو وہ درخت نہیں ہے، تو ایک چیز میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو نہ تو وہ درخت ہو نہ وہ پتھر ہو، جیسا کہ کتاب ہے، کاپی ہے، کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے جو ان دونوں سے ہٹ کرو۔ تو اس قسم کو مانعۃ الجمع کہا جاتا ہے کہ جن میں جمع ہونا یہ منع ہو، البتہ الگ ہونا یہ منع نہ ہو، الگ ہو سکتے ہوں۔ تو اس قسم کے قضیے میں دونوں صفات کا جمع ہونا یہ منع ہوتا ہے، اس لیے اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں۔ اور اگر 2 چیزوں یا 2 صفات کے درمیان ایسی جدائی ہو کہ کسی چیز سے دونوں کی نفی کرنا صحیح نہ ہو، ہاں وہ دونوں چیزیں کسی چیز میں جمع ہو سکتی ہوں، تو اس قسم کو مانعۃ الخلوف کہتے ہیں۔ جیسا کہ غیر شجر اور غیر حجر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز غیر شجر اور غیر حجر دونوں ہی نہ ہو، کیونکہ غیر شجر اور غیر حجر اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ چیز شجر بھی ہے اور حجر بھی ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز شجر بھی ہو اور ایک ہی چیز حجر بھی ہو۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز غیر شجر اور غیر شجر ہو، ان دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی لیکن ان دونوں کا اثبات ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مانعۃ الخلوف، کہ جس میں خلوف یعنی خالی کرنا، نفی کرنا یہ منع ہو، البتہ جمع کرنا یہ درست ہو۔ یہ اس کی جو دوسری مثال ہے، جیسے کہ آپ نے تفسیر المنطق کے اندر بھی پڑھی تھی کہ زید پانی میں ہے اور ڈوب نہیں رہا ہے، اب ان دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی کہ پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پانی کے اندر ہی انسان ڈوبتا ہے۔ خیر یہ اس کے اندر بھی خیر کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پانی میں نہ ڈوبے، وہ تیل کے اندر ڈوب جائے، بہرحال لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوب نہ رہا ہو، یعنی پانی میں بھی موجود ہے اور ڈوب بھی نہیں رہا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس قسم کو کہا جاتا ہے مانعۃ الخلوف۔ تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں جو کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اس سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم یہاں پر اس کو حل کر لیتے ہیں۔ المنفصلۃ اما حقیقیۃ کقولنا العدد اما زوج او فرد وهو مانعۃ الجمع والخلوف معا واما مانعۃ الجمع فقط کقولنا اما ان يكون هذا الشيء حجرا او شجرا واما مانعۃ الخلوف فقط کقولنا اما ان يكون زید في البحر واما الا يغرق وقد يكون المنفصلات ذات جزاء كقولنا هذا العدد اما زائد او ناقص او مساو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، اور یہ مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف ہے اکٹھا، یا مانعۃ الجمع ہوگا فقط، جیسا کہ ہمارا قول یا تو یہ والی چیز حجر ہے یا شجر ہے، اور یا پھر مانعۃ الخلوف ہوگا فقط، جیسا کہ ہمارا قول کہ زید یا تو سمندر میں ہے یا وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ اور کبھی کبھی قضیہ منفصلہ میں جو انفصال ہوتا ہے وہ اجزاء کے درمیان ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول یہ عدد یا تو زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
دیکھیں قضیہ منفصلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا تو انفصال حقیقی ہوگا یعنی جمع ہونا یہ بھی منع ہوگا اور الگ کرنا یہ بھی منع ہوگا، اس کو انفصال حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ اب یہ مانعۃ الجمع بھی ہے کہ یہ اکٹھا بھی نہیں ہو سکتا کہ عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، اور مانعۃ الخلوف بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی پائی جا رہی ہیں کہ دونوں چیزیں الگ بھی نہیں ہو سکتی کہ نہ تو وہ طاق ہے نہ جفت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر وہ جو انفصال ہے وہ صرف مانعۃ الجمع ہوگا یعنی جمع کرنا منع ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول یہ والی چیز حجر ہے یا شجر ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ حجر بھی ہو اور شجر بھی ہو، لیکن الگ ہو سکتی ہیں کہ حجر بھی نہ ہو شجر بھی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ یا پھر مانعۃ الخلوف ہوگا فقط، جیسا کہ یعنی الگ کرنا یہ منع ہوگا لیکن جمع کرنا یہ ممکن ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کہ زید سمندر میں ہے اور ڈوب نہیں رہا ہے، سمندر سے مراد پانی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ الگ نہیں ہو سکتی کہ سمندر میں بھی نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ سمندر میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، یہ ممکن ہے۔ ایک بات وقت یکون المنفصلات ذات اجزائن، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انفصال ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انفصال ہے وہ دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو کلمہ ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں انفصال ہے اور انفصال دو چیزوں کے درمیان نہیں، تین چیزوں کے درمیان ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا عدد یا تو زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، زائد، ناقص اور مساوی یہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 6، اب یہ دیکھیں 6 ہے نا، اب یہ 6 کس پر تقسیم ہوتا ہے؟ یہ 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، 1 6 بار 6، اور اسی طریقے سے یہ تقسیم ہوتا ہے 2 پر، 2 3 بار 6، اور یہ جو 6 والا عدد ہے یہ 3 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 3 2 بار 6۔ اگر آپ ان تینوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے؟ 6 آتا ہے، 3 جمع 2 5 اور 1 6۔ کوئی عدد جس کے اوپر تقسیم ہوتا ہو جن اعداد کے اوپر، اگر وہ اعداد اس عدد کے برابر ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے عدد مساوی۔ اب اس کے بعد آپ دوسری مثال دیکھ لیں، 8 اب کس پر تقسیم ہوتا ہے؟ 8 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 8 2 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 2 4 بار 8، اور 8 3 پر تقسیم نہیں ہوتا، 3 3 بار 9 ہوتا ہے، 3 2 بار 6 ہوتا ہے، اور 8 جو ہے یہ 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 اعداد پر تقسیم ہوتا ہے، 1 پر 2 پر اور 4 پر، اور ان کا جو مجموعہ ہے، ان کا مجموعہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کا مجموعہ آتا ہے 7۔ اب یہ دیکھیں یہ جو عدد ہے 8 یہ اس سے زائد ہے، جن اعداد پر تقسیم ہوتا ہے یہ والا عدد اس اپنے تقسیم ہونے والے عدد سے زائد ہے۔ آپ نے دو چیزیں سمجھ لی ہیں، ایک آپ نے سمجھ لیا ہے عدد مساوی اور دوسرا آپ نے سمجھ لیا ہے عدد زائد۔ اب ناقص اس کو بھی سمجھ لیں، اس کی مثال ہے 12۔ اب 12 دیکھیں کس پر تقسیم ہوتا ہے؟ 12 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، 12 2 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اور 12 3 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 3 4 بار 12، اور 12 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 4 3 بار 12، 5 پر تو تقسیم نہیں ہوتا، 6 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب یہ والے اعداد ہیں جن پر 12 تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو کتنا آتا ہے اس کا؟ 4 اور 6 10 اور 3 13 اور 2 15 اور 1 16۔ اب دیکھیں یہ والا جو عدد ہے یہ جن اعداد پر تقسیم ہوتا ہے یہ اس سے ناقص ہے، یہ بڑا ہے اور یہ عدد چھوٹا ہے، تو اسی لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ عدد یہ زائد بھی ہو سکتا ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے، مساوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو انفصال ہے وہ 2 چیزوں میں یہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، 4 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، 5 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ Allah